بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے آپ۔ میں تو اس اتوار کے دن بہت ہی مصروف ہوتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں گئی ہوں ڈاکٹر کے پاس، کیونکہ میرے دان سے جو ہے وہ کراؤن گر گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے سخت تکلیف تھی۔ اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والا کاموں کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ میں نے بہت سارے کام پینڈنگ میں رکھے ہوئے تھے سنڈے کے لیے۔ اسپیشلی گرمیوں سردیوں کے کپڑے جو ہے وہ رکھنا، گرمیوں کے رکھنا اور سردیوں کے نکالنا، یہ کام میں نے سنڈے کے لیے پینڈنگ میں رکھا ہوا تھا، کیونکہ میرے پاس تو اور دن میں اتنا ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوپہر میں آتی ہوں تو بہت ہی کم ٹائم پھر بچتا ہے۔ وہ سارا کچھ کر کے پھر میرا یہ ارادہ تھا کہ میں آج جو ہے اچار کے لیے لیموں جو ہے وہ ضرور کاٹوں گی۔ میرے بچے نے میرے ساتھ ہیلپ، اس نے کہا مما میں آپ کے ساتھ لیموں توڑتا ہوں، تو لیموں اس کے ساتھ اس نے میرے ساتھ توڑے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ٹوکری بھی پکڑی ہوئی تھی کہ یہ میں آپ کے ساتھ ہیلپ کروں گا۔ مجھے ان لیموں کے پکنے کا کافی انتظار تھا، کیونکہ ہمارے پودے نے یہ پہلی بار جو ہے اس میں پھل آئے تھے، اس لیے کچھ یلو تھے اور کچھ اب بھی چھوٹے چھوٹے اور سبز تھے۔ خیر میں نے تھوڑے سے جو ہے وہ لیموں توڑے ہیں کہ تھوڑا سا اچار بنا دوں، کیونکہ اس میں ابھی بھی جو ہے گاجریں اور مرچیں میں ڈالوں گی، جو کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، میں ابھی بازار جاؤں گی۔ لیکن سب سے پہلے میں نے لیموں کو اچھی طریقے سے دھویا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کافی گرد پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے اس کو خشک کیا ہے، کیونکہ جب لیموں گیلے ہو تو پھر اچار بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ اچھے طریقے سے جب لیموں خشک ہو گئے، پھر میں نے اس کو درمیان سے کاٹا ہے، لیکن بیچ میں جو سیڈز ہوتے ہیں ان کو نکالنا ضروری ہے، کیونکہ وہ جب منہ میں آتے ہیں تو اس کا ذائقہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے تمام جو ہے لیموں کو درمیان سے کاٹ کے جو ہے ان کے سیڈز علیحدہ کیے ہیں۔ پھر ان کو ایک ایئر ٹائٹ جار میں ڈالا ہے اور دھوپ میں رکھا ہے اور نمک لگا کے، کیونکہ پچھلی دفعہ میں نے جو آم کا اچار بنایا تھا اس میں نمک تھوڑا سا کم تھا، تو اسی لیے اب میں نے اس میں نمک تھوڑا برابر ڈالا ہے، کیونکہ اسی ٹائم پہ جو ہے اس کا نمک پھر چیک کیا جاتا ہے۔ نمک ڈال کے میں نے اس کو دھوپ میں رکھا ہے۔ آج کل دھوپ اتنی تیز نہیں ہے، تو اس لیے 4-5 دن میں اسے دھوپ میں رکھوں گی۔ پھر وقتاً فوقتاً میں ہر ایک ولاگ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اچار۔ اسی طرح گاجریں اور مرچی بھی دھو کے خشک کر کے نمک لگا کے میں دھوپ میں رکھوں گی، اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی جب مسالہ ڈالوں گی۔ کمنٹ میں آپ لوگ مجھے اپنی رائے کا ضرور جو ہے بتایا کریں، تاکہ مجھے آپ کی محبتوں کا پتہ چلے، اور یہ جب اچار تیار ہوگا تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔